السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حال ہے دل میرا پوچھو نہ صنم۔ اس کو تحریر کیا ہے افشان کمل نے، جناب میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم پڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی طرف۔ 2 ماہ کے عرصے میں لوگر نے نینا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اسے ہر ہفتہ چیک اپ کے لیے لے کر جانا، اس کی خوراک، واک اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا۔ نینا کا آپریشن پوری طرح کامیاب رہا تھا اور ڈاکٹر حفیظ کے مطابق وہ 20 سال یا اس سے بھی کئی زیادہ جی سکتی تھی کہ موت زندگی تو رب کائنات کے ہاتھ میں تھی، لیکن اسے اینٹی ریجیکشن ادویات کا استعمال رکھنا تھا۔ خوراک میں بھی کچھ احتیاط برتنی تھی۔ ڈاکٹر اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ آج جب وہ آفس ہوتا تھا تو پیچھے سیما بیگم پر یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ آج وہ صبح کا گیا ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور نینا کو سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ اضطراب سموئے گہرے بادل بس برسنے کو بےتاب تھے اور اس سے زیادہ نینا کو برستی بارش میں بھیگنے کی چاہت تھی۔ سیما بیگم عشاء پڑھ کر جلدی لیٹ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ کے بستر میں جا چکی تھیں، جبکہ وہ لوگر کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈنر تو اس نے سیما بیگم کے ساتھ کر لیا تھا۔ وہ اسے دوا کھلا کر پھر اپنے کمرے میں گئی تھیں۔ اتنے میں زوردار بجلی کڑکی اور ایک دم ہی بادل برس پڑے تو وہ خوشی میں جھومتی بالکنی میں نکل آئی تھی۔ اسکائی بلو لانگ اسکرٹ میں بالوں کی پونی باندھے وہ پورے ہاتھ کھول کر آسمان کی جانب چہرہ کر چکی تھی۔ بالکنی کی شیٹ تو وہ شام میں ہی فولڈ کر گئی تھی، بس بٹن پریس کیا اور شیٹ آٹومیٹک فولڈ ہو گئی۔ برستی بارش میں بھیگتے اچانک اس اپنے قریب ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی آنے والی نے اسے باہوں میں بھرتے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کس کر باندھ لیے اور اپنے عنابی لب اس کے بھیگتے شولڈر پر جما کر اس کی سماعت کی جانب جھکا، یوں کہ اس کی حدت بھری سانسوں کی تپش محسوس کرتے نینا کی پشت مزید اس کے سینے سے مس ہوئی اور اس نے گھبرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے۔ آج اس برستی بارش میں بھیگنے کے ساتھ ساتھ تو میری محبت کی بارش میں بھی پور پور بھیگو گی۔ مقابل کا خمار آلود لہجہ اور لبوں کی گستاخیوں پر وہ پل میں گھبرا کر بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ بری طرح لڑکھڑایا تو مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تیزی سے اس کی جانب گھومتے وہ سیدھی اس کے وسیع سینے میں آ سمائی تھی۔ لوگر کے پرحدت ہاتھوں کا لمس نینا کے پہلو کو سلگا رہا تھا تو وہیں نینا کے کپکپاتے ہاتھوں کی لرزش اس کے بھیگتے سینے میں سرایت کرتی مقابل پر مدہوشی کی کیفیت طاری کر چکی تھی۔ وہ مزید بے قرار ہوا تھا۔ اجلال! وہ بوکھلا کر شدت سے اس کا نام پکار بیٹھی۔ ساتھ چہرہ اٹھا کر اس نے لوگر کی خمار آلود نظروں میں دیکھا اور سرعت سے نظریں چرا بھی لیں۔ اس دیوانے کی آنکھوں میں دیکھنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ میرا نام یہ جس قدر شدت سے تم نے پکارا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں اتنی ہی شدت سے یہ نام لینے والی اپنی محبوب بیوی کو اپنی شدتوں سے معتبر کر دوں۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے وہ گویا آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ آپ کو آج دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے خود سے مقابل کا دھیان بھٹکانا چاہا کہ اس کے دست و لب کی جسارتیں اس کا دم خشک کیے دے رہی تھیں۔ میں ڈاکٹر حفیظ سے اسپیشلی ملنے گیا تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر کچھ ضروری انتظامات کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ سرگوشیانہ لہجے میں اسے اطلاع دیتے لوگوں نے نرمی سے نینا کے بالوں سے پونی نکالتے اس کے لچھے دار بال کھول کر پشت پہ پھیلا دیے تھے، جبکہ وہ چہرہ اٹھائے حیرانگی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے مقابل کی بات سمجھنے کی تگ و دو میں تھی۔ بارش کا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا تھوڑی سی ٹپکتا گردن تک جا رہا تھا، گویا مقابل کے بہکنے کا مزید سامان کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نینا کی گردن اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلائی تو اس جان لیوا لمس پر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم سا برپا ہوا۔ آپ آج میری جان لینے کے در پہ کیوں ہیں؟ گستاخیوں پر مائل لوگر کے ہاتھوں کو تیزی سے تھام کر وہ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھ پل میں شکوہ گو ہوئی تھی، جبکہ اس شکوے پر وہ بڑے جان لیوا انداز میں یوں مسکرایا تھا کہ اس کے چہرے پر ابھرتا ڈمپل نینا کو سحر زدہ سا کرتا خود سے بھی بیگانہ کر گیا۔ اس نے بے خودی میں اپنے نرم ہاتھ کا لمس اس کے گال پر یوں جمایا کہ اس کی ہتھیلی کی نرمی اور ٹھنڈک نے اجلال کے وجود میں جذبوں کی نئی شمع روشن کر دی تھی، جو رفتہ رفتہ بھڑکتی آگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ یہ آگ بڑی پر اثر تھی، جلا کر راکھ نہیں کرتی تھی بلکہ سلگا کر رکھتی تھی۔ جان تو میری بھی آج مشکل میں ہے۔ لوگر نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی شفاف ٹھنڈی ہتھیلی کو لبوں سے چھوا تو اس کے لہجے کی آنچ اور نرم گرم لمس پر وہ موم کی مانند پگھلی تھی۔ اس مرتبہ لوگر نے اس کے سر کو چومتے نرمی سے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ہم آج سے اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کریں گے اور کل شام کی فلائٹ سے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ رہی فیملی بڑھانے والی بات تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم بیبی بھی پلان کریں گے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے خوشی سے سرشار انداز میں کہتا ہلکا سا جھکا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوم کر اسے واپس اپنی چاہت بھرے حصار میں لے گیا، جبکہ وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر گھبراتی اس کے گرد اپنے بازو سختی سے لپٹا گئی تھی۔
وہ شخص تو پہلے وقتاً فوقتاً اس کی جان کے در پہ رہتا تھا اور آج تو اسے خود ہی چھوٹ مل گئی تھی۔ اس کی ننھی سی جان گویا مشکل میں آئی تھی۔ چلو اندر چلیں، تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ اس کے کپ کپاتے سرد وجود کو اپنے حصار میں لیتے وہ روم میں چلا آیا اور ایک ڈریس کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ڈریس چینج کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ پیار سے اس کا گلابی گال تھپ تھپا کر لوگر اسے واش روم میں چھوڑ آیا اور خود بھی چینج کرنے ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ وہ باہر نکلا اور بے قرار نظر واش روم کے ڈور پر ڈالتے ڈریسر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس نے اپنے نم بالوں میں تیزی سے ہاتھ چلایا اور کلون کا بے دریغ استعمال کرتے روم کی لائٹس ڈم کر دیں۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھا بے تابی سے نینا کے باہر نکلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کلک کے ساتھ واش روم کا ڈور اوپن ہوا اور نینا جھجکتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی تو لوگر کی نظریں اس کے دلکش وجود پر گویا جم سی گئی تھیں۔ سرخ جھلملاتی میکسی میں وہ چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ حیا سے اٹھتی گرتی پلکیں، سرخ اناری چہرہ، شدت جذبات میں تلاطم پیدا کرتے اس کے کپ کپاتے شربتی لب۔ وہ پل میں سرح زدہ سیا کئی ساتھ بس اسے سانس روکے دیکھا گیا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک جنون سا پنہا تھا۔ نینا اس کی نظروں کی حدت سے گویا خود میں سمٹی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سہارا دیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ اس کی بے جان ہوتی ٹانگیں اس کا وجود اٹھانے سے انکار کرتیں۔ لوگر تیزی سے آگے بڑھا اور نرمی سے اسے باہوں میں بھر کر اسی نرمی سے نینا کو بیڈ پر لٹا کر وہ خود بھی اس کے پہلو میں دراز ہو گیا تو نینا نے چہرہ موڑ کر لوگر کے وجہ چہرے پر نظر آتی سچی خوشی کے رنگوں کو نرم نظروں سے دیکھا تھا۔ اس وقت لوگر نے بھی اپنی نظریں اس کی جانب مرکوز کیں تو ان دونوں کی جذبوں سے پر نظریں گویا آپس میں لپٹ سی گئیں۔ جانتی ہو، تم میری زندگی کی وہ واحد خوشی ہو جس کا اظہار میں لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ گیس ڈال کی گھمبیر آواز نے گویا کمرے کی معنی خیز خاموشی میں ایک طلسم سا گھولا تھا، مگر میں اس خوشی بھرے احساس کو عمل سے بیان کر سکتا ہوں۔ تیزی سے اس کی جانب کروٹ بدلتے وہ گویا کسی بادل کی طرح اس پر چھا گیا اور پھر وہ یوں برسا کہ اپنے ساتھ ساتھ نینا کے دل کی سوکھی پڑی زمین کو بھی جل تھل کر گیا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں بھیگ رہے تھے۔ احسن، کتنا ستاتے ہیں آپ؟ وہ بری طرح ٹھنکی تھی۔ ساتھ اپنے پہلوؤں سے احسن کے ہاتھ بھی ہٹانے چاہے تو اس نے مزید گرفت مضبوط کرتے اپنا چہرہ تھوڑا سا آگے لا کر اس کے گال سے اپنا گال رب کیا تو وہ شیب کی چبھن پر آگ بگولا ہی ہو گئی۔ ویسے بھی ان دونوں سے غصہ زیادہ آنے لگا تھا۔ وہ تھوڑی چڑچڑی سی اور جذباتی بھی ہو گئی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ گال مت رگڑا کریں، اسے آپ کی کانٹے دار شیف چبھتی ہے۔ غصے سے بولتے آخر میں وہ روحانسی ہوئی تو احسن نے پیار سے اس کے سرخ پڑتے گال کو اپنے نرم گرم لبوں کا مرہم مہیا کیا تو اس کا غصہ سٹ پڑنے لگا۔ اتنا غصہ کرتی ہو کہ مجھے لگتا ہے میری بیٹی اینگری برڈ کی جانشین پیدا ہوگی۔ اوپر سے تمہارے اس چڑچڑاہٹ کی بدولت وہ بھی چڑچڑی طبیعت کی حامل ہوگی۔ اس کے شولڈر پر ٹھوری دکھائے وہ پیار سے اس کے بازو سلاتا شرارت بھری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آتا ہے۔ ایک تو طبیعت عجیب سی بوجھل ہو رہی ہے، اوپر سے آپ جناب کا رومانس ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ چہرہ ہلکا سا موڑتے اس نے احسن کو آنکھیں دکھائیں تو جواباً احسن نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اسے یوں غصے میں آتا دیکھ پریزے نے جھٹ مسکین سی شکل بنا لی۔ اس کے چہرے کے مسکینیت بھرے تاثرات والے لٹکے چہرے کو دیکھ احسن کو بڑی زور کی ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ یوں تو اس کی ڈیلی روٹین بہت الگ تھی۔ وہ صبح 7:30 گھر سے نکلتا تھا اور ٹھیک 5:30 وہ اپنے گھر پہنچ جاتا، لیکن آج وہ آفس لیٹ جانے والا تھا۔ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی اور اسی حوالے سے وہ رات بھر سے تیاری میں مصروف تھا۔ وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا اس نے دن کے 12 بجا دیے۔ اس نے اپنی اکڑی گردن کی پچھلی جانب ہاتھ پھیرا اور گردن کو دائیں بائیں گھما کر خود کو ریلیکس کیا ہی تھا کہ اسے لنچ کا پوچھنے کے لیے پریزے اس کے پاس چلی آئی۔ خوبانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے جھبلے نما فراک میں بالوں کی پونی باندھے وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ احسن کا دل اس کی قربت کے لیے مچلا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر جھٹ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے والہانہ پیار لٹاتے اسے بری طرح بوکھلاڑ کا شکار کر گیا۔ وہ اسے جتنا خود سے دور کرتی وہ مزید اس کے قریب ہو جاتا، یوں کہ اب اس کی سانسیں بھی موتیوں کی طرح بکھریں تو اس نے کرارے سے تھپڑوں سے احسن کی بازوں کی تواضع کر دی تھی۔ شوہر کو پیار کے بدلے مار مل رہی ہے، لوگوں دیکھو کیا ظلم ہے بیچارے مظلوم شوہر پر۔ وہ مصنوعی دہائی دیتا اپنی ناک اس کے شانے سے سہلانے لگا تو کبھی لبوں کو وہاں جمانے لگا، پھر اس کی ہاتھوں کی جان لیوا گستاخیاں گویا احسن کا ہر انداز بہکا ہوا سا تھا۔ وہ جب سے امید سے ہوئی تھی احسن اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیار کرنے کا گراف بھی حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پریزے کو خود میں جذب کر لے، جیسے اس وقت بھی وہ اس کی پشت کو سینے سے لگائے خود میں سموئے ہوئے تھا۔ میری بیٹی کو دنیا میں آنے دو، پھر دیکھنا کیسے وہ میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ایک اس کی ماں ہے جو دامن چھڑائی جاتی ہے۔ اس کا شرارت بھرا انداز کچھ سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا، ساتھ اس نے نرمی سے اس کے پیٹ کو سہلایا تو وہ حدت بھرے اس لمس پر خود میں سمٹی تھی۔ آپ بھی تو ہر دم دامن گیر ہوتے ہیں،
हल्का सा घूमकर वो उसके गले में दोनों बाजू डाले नरोटे पन से बोली। तो एहसन ने हल्का सा झुककर उसकी कनपटी चूमी। कदर करो, कितना चाहने वाला शौहर मिला है। उसके दिलकश नकूश को धीरे धीरे अपने पोरों से छूते उसकी गोया आवाज़ बोझल हुई थी। आपकी कदर मेरी ज़िंदगी में और दिल में कितनी है ये आप अच्छे से जानते हैं। प्यार से उसके वजी चेहरे की जानिब देखते हुए हल्का सा झुकी और नरमी से उसके माथे को छूकर सीधा हुई। एहसन ने इस खूबसूरत एहसास को रूह में तरावट की तरह जज्ब किया था। पर जब जब उस पर अनायत करती थी तो एहसन की तशनगी मिटने लगती थी। उसकी ज़िंदगी का पहला खालिस रिश्ता थी परीज़े, मासूम और शफाफ दिल की मालिक। आपका काम मुकम्मल हो गया? सोफे पर एक जानिब खुली लैपटॉप की स्क्रीन को देख परीज़े ने फिक्रमंदी से पूछा और प्यार से उसके सर में उंगलियां फेरने लगी। मकसद उसे आराम मुहैया करना था। वो देख रही थी कि एहसन का लाश ही अपने काम को लेकर किस कदर मसरूफ़ रहा और फिर सुबह से भी वो लैपटॉप लिए बैठा था। वो कभी उसके शोल्डर दबा रही थी तो कभी उसके बालों की जड़ों को सहला रही थी। एहसन उसकी मोहब्बत पर गोया निसार होता जा रहा था। वो सच में एहसन की ज़िंदगी का सुकून थी। उसके करीब रहकर वो अपना हर गम भूल जाता था। यार मेरी मीटिंग की तैयारी तो एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक ज़रूरी मेल कर रहा हूँ तो मेल सेंड नहीं हो रही, शायद कोई इशू आ रहा है। वो नरम गोई से कहता उसे थामकर अपने पहलू में सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप अपनी गोद में रख लिया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, आप मेरी मेल आईडी यूज़ कर लें। फरीज़े के आसान हल बताने पर एहसन ने उसका हाथ थाम कर चूमा था। मेरे हर मसले का हल मेरी मासूम सी बीवी के पास होता है। उसके वालिहाना अंदाज से तारीफ करने पर फरीज़े का चेहरा मज़ीद खिल उठा। एहसन ने फरीज़े का हाथ छोड़कर उसकी मेल आईडी खोली तो करीब होने के सबब फरीज़े की नज़र अपने इनबॉक्स पर आई मेल की जानिब पड़ी। ये तो मम्मी की मेल है और ये उनके इंतकाल से चंद घंटों पहले भेजी गई है। उनके आखिरी अल्फाज। फरीज़ा एकदम रूहान सी होती अपने लबों पर हाथ रख गई तो एहसन ने उसके शोल्डर पर बाजू फैलाकर उसका सर चूमा। अच्छा, पुरसुकून रहो, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या भेजा था। एहसन को उसकी हालत के सबब कुछ परेशानी से हुई तो उसने प्यार से उसे रिलैक्स करना चाहा। उसने मेल ओपन किया और दोनों की नज़र तेज़ी से काली सतरों पर फिसल रही थी। अतिया दुर्रानी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती थी, या यूँ कह लो कि मैं उसकी ज़हानत और ख़ूबसूरती से हमेशा ही मरूब रही। और शायद यही वजह थी कि मैंने उसके गलत को भी कभी गलत नहीं कहा। उसके डैड और मम्मी की ज़्यादा बनती नहीं थी और ये बात सारा ख़ानदान जानता था। वजह उसकी मम्मी में मैं बहुत थी और यही मैं अतिया की तबीयत में भी शामिल थी। बहैसियत कज़न हमें दोस्ती बहुत थी और इस दोस्ती में ज़्यादा हाथ मेरा ही था। मैं उसकी गर्विदा थी और ये चीज़ उसकी आना को तस्कीन देती थी। इसी वजह से अतिया भी हर दम हर जगह मुझे अपने साथ रखती थी। मुझे याद है अतिया का बर्थडे था और घर मेहमानों से भरा पड़ा था और अंकल के साथ एक बहुत प्यारी बच्ची कुछ सहमी से उनका हाथ पकड़े बड़े से हॉल में दाखिल हुई। सबकी नज़र उस मासूम बच्ची के चेहरे पर थी। वो बला की खूबसूरत थी, मलाई रंगत, बड़ी बड़ी बिलोरी आँखें और गोलाई लिए भरा भरा चेहरा। बहू बहू पाकीज़ा गुल का ही अक्स थी, लेकिन असल में पाकीज़ा गुल उसका अक्स है। यहाँ तक मेल पढ़ते उन दोनों ने चौंक कर इस जुमले के उलझे मफहूम को समझने की कोशिश करते एक दूसरे की जानिब देखा, फिर अपनी बेचैन नज़रों को बक़े सतर पर दौड़ाने लगे। अंकल ने आंटी से छुपकर शादी कर रखी तो वो उनकी बेटी जन्नत थी। उनकी बीवी ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल कर गई तो वो उसे अपने साथ ले आए थे। उस दिन समझो एक भूचाल था जो दुरानी हाउस में आया था। सब बड़ों ने मामला संभालने की कोशिश की लेकिन आंटी किसी के सुनने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकली और कार के हादसे में उनकी मौत वाक़ हो गई। अतिया के लिए उस दिन जन्नत से नफरत ऐसी बढ़ी कि वो उसके मरने के बाद तक कायम रही। जन्नत खूबसूरत ही नहीं ज़हीन बच्ची भी थी। वो नज़रों में आने का हुनर जानती थी। मासूम और सादा तबीयत की मालिक। जब वो सबकी नज़रों में आने लगी तो अतिया की नफ़रत के साथ हसद भी जुड़ गया। हसद और नफ़रत ने मिलकर अतिया की खूबसूरती को भयानक बदसूरती में बदल डाला था। मुझे याद है कि उसके डैड ने जब सफ़ीर से अतिया का रिश्ता तय किया तो उसने किस कदर हंगामा बर्पा किया था। वो अपने यूनिफेलो को पसंद करती थी जो क्रिश्चियन था, लेकिन अंकल की जायदाद से आग करने की धमकी ने उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में कदूरत पकती रही। वैसे भी उसे लगता था कि वो उससे ज़्यादा जन्नत से मोहब्बत करते हैं और ये बात उसे मज़ीद नफ़रत करने पर उकसाती थी। हालांकि अंकल ने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की थी, उन्होंने एक जैसी मोहब्बत दी थी उन दोनों को। अतिया की शादी हुई और वह पाकिस्तान रुखसत हो गई। मैं अकेली रह गई, लेकिन मैंने जन्नत से दोस्ती नहीं की। क्यों करती? जब अतिया उससे नफ़रत करती थी तो मेरे लिए भी उससे दोस्ती मुमकिन नहीं थी। हालांकि उसने हर मर्तबा हमसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन अतिया ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। शादी के 1 साल बाद उसके यहाँ अबराज पैदा हुआ और फिर जब हम पाकिस्तान उसे मिलने गए तो मेरे डैड ने मेरा रिश्ता भी पाकिस्तान में अपने जानने वालों में तय कर दिया। हालांकि मेरे दिल में साहिल की मोहब्बत ने घर कर लिया था, लेकिन मैं उसकी हमसफ़र बनना चाहती थी। लेकिन साहिल जन्नत की मासूमियत का असीर हो गया और मैं अतिया के कहने पर खामोशी से पीछे हट गई। जब मुझे इल्म नहीं था
کہ عطیہ نے ایسا کیوں کیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جنت کو اپنے قریب رکھ کر اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اپنی نفرت کے زہر کو اس کے اندر انڈیلنا چاہتی تھی۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد جنت بھی ساحل کے سنگ رخصت ہو گئی۔ ساحل کی دیوانگی جنت کے لیے دیکھ وہ جل بھن جاتی تھی، اور جب اسے موقع ملتا تو وہ اس بیچاری کے چہرے کی شادابی نوچ لیتی، کبھی اپنی باتوں سے تو کبھی اپنی عمل سے۔ جنت جب پہلی مرتبہ ماں بنی تو اس نے جان کر اس کے دودھ میں ایسی دوا ملائی کہ اس کا مس کیریج ہو گیا۔ میں یہ بات جانتی تھی لیکن خاموش رہی۔ میں اس کی ہر بات، ہر راز سے واقف تھی۔ میں اس کی وہ خفیہ ڈائری تھی جس پر وہ اپنی ہر فیلنگ بلا جھجک سمجھو تحریر کرتی تھی۔ ان دنوں جنت بہت اپسیٹ رہتی تھی۔ آغا جی کے مشورے پر ساحل کچھ عرصے کے لیے جنت کو لے کر لندن چلا گیا تو عطیہ کے سینے پر گویا سانپ لوٹ گئے۔ وہ پورے 5 ماہ بعد وہاں سے لوٹے اس خوشی کی خبر کے ساتھ کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا چوتھا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایسے میں ابراز کی دادی نے جنت کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا۔ عطیہ جلتی کرتی اور سفیر جیسے اچھے انسان سے لڑتی رہتی، حالانکہ سفیر بھائی بہت صلح جو حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ عطیہ کو چاہتے بھی بہت تھے، لیکن عطیہ کو اپنی حسرت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بس ایک ابراز تھا جس سے اس کی محبت کچھ خالص تھی، ورنہ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جنت کی بیٹی پیدا ہوئی اور کچھ دیر بعد ہی اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس کا اچانک ہی بی پی شوٹ کر گیا اور وہ انتقال کر گئی۔ جنت کا جانا ساحل کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی ٹھیک سے پیار نہیں کر پایا۔ بیٹی کے آتے ہی ماں چلی گئی تھی۔ خوشی کا گھر سوگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس دن بھی عطیہ اپنی نفرت کا زہر اگلنے سے باز نہیں آئی اور سب کے بیچ اس معصوم پری کو منحوس کہہ دیا، جس کے ری ایکشن کے طور پر سفیر بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ایسے میں جنت کے ساتھ ساتھ اسے جنت کی نشانی سے بھی نفرت ہو چلی۔ جانتی ہو وہ بچی کون ہے؟ پاکیزہ گل۔ یا اللہ، یہ کون سے راز آج اشکار ہو رہے ہیں؟ فریضہ نے پریشان ہوتے احسن کا بازو پکڑتے اس پر گال ٹکا دیا۔ اس کا دل اس پر بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ عطیہ درانی کی نفرت اور حسد کی داستان شروع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نفرت کی آگ میں کس کس کو جلایا ہے۔ احسن کا انداز ایک دم کھویا کھویا سا تھا۔ یعنی پاکیزہ گل عطیہ درانی کی بھانجی لگتی ہے؟ ایبی اور تم سے اس کے دوہرے رشتے بنتے ہیں۔ وہ اب تک حیران پریشان سی تھی۔ پردے کے پیچھے کی کہانی یہ ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کی پاکی کو لے کر ناپسندیدگی اصل میں نفرت کی چلی آ رہی ہے زنجیر سے جڑی ہے۔ وہ پل میں آبیدہ ہوئی تو احسن نے جھک کر اس کا سر چوما۔ ان کی نفرت اور میں نہ جانے کون کون برباد ہوا ہے۔ ابھی یہ جاننا باقی ہے۔ جب تک ہم پوری کہانی جانیں گے تب تک ہمارے پاس بھی نفرت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ عطیہ درانی نے اپنی نفرت کو یوں اپنے آس پاس کے لوگوں کی رگوں میں اتارا کہ ہم چاہ کر بھی اس نفرت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ تھکے تھکے انداز میں کہتے احسن نے اپنی گردن پیچھے کو ڈال دی، جبکہ پریزے آنکھوں میں نمی لیے اس کا چہرہ دیکھتی حد سے زیادہ دکھی ہوئی تھی۔ گاڑی کی سیٹ پر سر ڈالے بظاہر وہ کھڑکی کے باہر نظر آتے مناظر میں گم تھی، لیکن در حقیقت وہ ابراز کے ساتھ گزرا وقت یاد کر رہی تھی۔ کبھی اس کا چہرہ اداسی میں ڈھل جاتا تو کبھی اس کے لب مسکراہٹ کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ وہ یوں ہی خود سے بیگانہ ہی رہتی کہ اس کے موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے کال آنے کا پتہ دیا۔ تھوڑا بھی سکون نہیں ہے جناب کی جان کو، کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں لیکن پھر کال کر ڈالی ہے۔ وہ سیدھی ہوئی اور حسب عادت بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیگ سے فون برآمد کرتے اسکرین پر نظر ڈالی تو اسکرین پر اجنبی نمبر دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹکی پہ کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا، مگر خاموش رہی۔ پاکیزہ گل، بھاری مردانہ آواز پر وہ ایک دم سے چونک اٹھی اور سب سے زیادہ حیران وہ اس اجنبی کے درست نام لینے پر ہوئی، لیکن بولی اب بھی کچھ نہیں۔ بہت سالوں پہلے ایک کار حادثے میں تمہاری ماں، بھائی اور سفیر اصفہانی بہتے دریا کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ حیران ہونے کے ساتھ اب پریشان بھی ہوئی۔ نہ صرف وہ پریشان ہوئی بلکہ اس کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہو چکے تھے۔ یہ کون شخص تھا جو اس کی زندگی کے بارے میں اتنا جانتا تھا؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے پوچھنے کی بے وقوفی اس نے نہیں کی تھی کہ یہ نمبر یہیں کا تھا۔ میں کون ہوں وہ چھوڑو، یہ سنو کہ اس حادثے میں تمہارا بھائی مرا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ ہے، اور اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو کل چپ چاپ میرے بتائے پتے پر پہنچ جانا۔ اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ جانتی تو ہو کہ تمہارے دشمن کون ہے؟ تنبیہ کرتا بھاری لہجہ آخر میں پراسرار ہوا تھا، اور دوسرے لمحے کال منقطع ہوتے ہی اسے ایک میسج موصول ہوا۔ کل اسی نمبر سے ایڈریس بتا دیا جائے گا، لیکن رازداری اشد ضروری ہے۔ اس میسج کو پڑھ کر پاکیزہ گل نے اپنی پیشانی سختی سے ملی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ شخص؟ وہ میری فیملی کو بھی جانتا ہے؟ کیا سچ میں میرا بھائی ابھی زندہ ہے؟ سوچو کہ یہ الغار نے اس کے دل و دماغ کو مفلوج کیا تھا۔ وہ خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ یوں سوچو میں گم وہ اپارٹمنٹ پہنچی تو ڈرائیور نے اسے آواز ماری، میم آپ کا گھر آ گیا ہے۔ وہ اس آواز پر چونکا خیال سے باہر نکلی اور ہینڈ بیگ اور 2 شاپنگ بیگ سنبھالے گاڑی سے نیچے اتری۔ ٹیکسی کی پیمنٹ وہ آن لائن کر چکی تھی۔ یہ شاپنگ بھی اس نے ہاسپٹل کے نزدیک شاپنگ مال سے کی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپارٹمنٹ میں پہنچی تو پہلی بیر پر آغا جی نے ڈور کھول دیا تھا۔ ارے کیا آپ میرے انتظار میں یہیں کھڑے تھے؟
خوشگوار انداز میں کہتی ہے وہ ان کے ایک طرف ہونے پر اندر چلی آئی اور شوز اتار کر سلیپر پہن کر اندر کے جانے پڑی تو آقا جی بھی اس کے پیچھے ہی چلے آئے۔ تمہاری دادی کا سختی سے آرڈر تھا اور میں ٹھہرا حکم کا غلام۔ ان کا انداز شوخی بھرا ہوا تو اتنے میں ان کی شریک حیات ہاتھ میں کفگیر پکڑے کچن سے برآمد ہوئیں۔ اس عمر میں بھی آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ان کے جل کا شرم دلانے پر وہ مسکراہٹ دبائے پاکیزہ گل کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے، جبکہ دادی کے لڑاکا انداز دیکھ مسکراتی پاکیزہ گل نے قدموں میں رکھے بیگ سائڈ پر کیے اور پاؤں اٹھا کر ریلیکس انداز میں صوفے پر رکھ لیے۔ اب وہ دونوں کی زبانیں تکرار سننے کو بالکل ریڈی تھی۔ کیوں؟ میری عمر کو کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ابھی بھی کسی نوجوان سے کم نہیں ہوں۔ وہ مصنوعی برا مانتے ان کی گھورتی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 60 سال کے بڈھے ہو چکے ہیں آپ۔ انہوں نے چھڑ کر بولنے کے ساتھ کفگیر بھی ہلایا تھا۔ مجھ سے چند سال چھوٹے تو فلمز میں ہیرو آتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، اور آپ میری عمر کو لے کر شرم دلا رہی ہیں۔ وہ گویا مکمل بحث کے موڈ میں آ چکے تھے۔ ارے تم یہاں کہاں بیٹھ گئیں؟ اندر جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس نکال کر لاتی ہوں۔ بولتے ہوئے اچانک ان کی نظر پاکیزہ گل کے ڈل چہرے پر پڑی تو وہ متفکر سے بولتے کچن کے جانب پلٹ گئیں، جبکہ انہیں روکنے کے لیے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ابراز کی کال آئی تھی، بتا رہا تھا کہ کسی پارٹی میں انوائٹ ہو تم دونوں، تو ابھی تم جا کر آرام کرو، شام میں بھی پارٹی میں جانا ہوگا۔ آقا جی کے نرم گوئی سے کہنے پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ اچھا، جب مجھ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بات سن کر آقا جی پرشفیق انداز میں مسکرائے۔ شاید وہ بھول گیا ہوگا۔ خیر تم اب آرام کرو، کب سے گھر سے نکلی ہوئی تھیں، چہرہ بھی دیکھو کس قدر اترا ہوا ہے۔ اس کے فکر میں مبتلا ہوا اس کا چہرہ چھو کر فکر مندی سے گویا ہوا ہے تو وہ ان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگی کہ اتنے میں دادی جوس کا گلاس پکڑے چلی آئیں۔ اس لڑکی کو اپنے کھانے پینے کا ہوش کہاں رہتا ہے؟ چلو اب جلدی سے جوس کا گلاس ختم کرو، جا کر آرام کر لو۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا بھی کھا سکتی ہو، یخنی پلاؤ بنایا ہے، بس دم پر رکھا ہے۔ گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نرم گوئی سے گویا ہوئی تو وہ ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے پیار سے انہیں دیکھتی فلائنگ کس پاس کر گئی، جس کے جواب میں انہوں نے پیار سے اس کے گال چھوا تھا۔ مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھانا کھا لینا، میں بس آرام کروں گی، اور یہ ابھی تک پری سے نہیں آئی ہے۔ نرم گوئی سے کھانے سے انکار کرتے ہوئے ایک دم پریشانی سے گویا ہوئی تھی، ساتھ ہی فریش جوس کا ایک بڑا سا سپ لیا تو روح تک میں ایک تازگی سی کھل گئی تھی۔ دراصل آج احسن آفس نہیں جا رہا، بلکہ اس کی ایک ضروری میٹنگ ہے، تو وہ لنچ کے بعد وہاں جاتے ہوئے پریزہ کو یہاں چھوڑ جائے گا۔ آغا جی کے اطلاع دینے پر وہ فقط سر اس بات میں ہلاتی باقی کا جوس ایک ہی سانس میں ختم کرتی اٹھ گئی۔ لو یو سو مچ۔ دادی کا گال شدت سے چومتی وہ گلاس ایک طرف رکھ کر بیگ اٹھاتی سیدھی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب راز کو کال کر کے کھینچے نا اس کے کان، ہمیں سرپرائز کا بتا دیا اور گلے کو نہیں بتایا کہ پارٹی میں جانا ہے۔ وہ آغا جی کے نزدیک بیٹھ کر رازداری سے گویا ہوئیں تو ان کے اس قدر آہستہ بولنے پر وہ ایک دم سے ہنس دیے۔ آپ ہنسے کیوں؟ انہیں آنکھیں دکھاتی وہ جھٹ لڑنے کو تیار ہوئیں۔ ارے مجھے لگتا ہے کچھ جل رہا ہے۔ کچن کی جانب چہرہ گھمائے انہوں نے ایک گہری سانس لی تو وہ بڑبڑاتی ہوئی ان کے قریب سے اٹھ کر چل دیں۔ شکر ہے بر وقت بہانہ سوچ گیا، تشکر آمیز انداز میں کہتے وہ ہاتھ میں پکڑے فون سے ابراز کو کال ملانے لگے۔ آج ان کے نکاح کی اینیورسری تھی، بس اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ابراز نے ایک سرپرائز ارینج کیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ اب تو اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ آئے گی، تو دیکھتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں کون سا راز مزید افشاں ہوتا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔